السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی۔ آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے وہ جامعہ بیت الاسلام کے طالب علم ہیں۔ ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے کہ مدارس ہمیں کیا دیتے ہیں اور ہم مدارس کو کیا دیتے ہیں۔ تو ہم جو دیتے ہیں وہ تو مشہور ہے کہ مدارس کو دہشت گردی کے تانے اور زکوٰۃ کھانے کے تانے اور بہت سارے ایسی چیزیں جو جن کو بولنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ مدارس ہمیں کیا دیتے ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو سیف اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیف اللہ عمر صاحب اور اسامہ سیف صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ جامعہ بیت الاسلام میں آپ کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ میرے 7 سال ہو گئے ٹوٹل، اور 3 سال میں نے انگلش کا کورس کیا ہے اور 1 سال عربی کا کورس کیا ہے اور 3 سال درس نظامی کا۔ جامعہ بیت الاسلام کے تعلیمی نظام کے حوالے سے بتائیں کہ وہاں تعلیمی کس طرح تعلیم دی جاتی ہے اور تعلیمی معیار کیسا ہے؟ تعلیمی معیار کراچی میں جو ہے نا بہترین مدارس میں سے جامعہ بیت السلام، اور جس طرح یہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے اسی طرح وہاں پہ عصری تعلیم کا بھی اہتمام خوب کیا جاتا ہے۔ تو 4 سال کا کورس ہے، جس میں انگلش کا 4 سال کا کورس ہے، انگریزی اس میں خاص پڑھائی جاتی ہے، اور ان 4 سال میں ابتدائی تعلیم ہوتی ہے اور میٹرک مکمل کیا جاتا ہے، او لیولز کی پڑھائی دی جاتی ہے، اور او لیولز کا جو مطلب سند وغیرہ ہوتی ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے آتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا اس کے بعد آپ کا میٹریکولیشن ان 4 سال میں ہو جاتا ہے، اور پھر آگے جو ہے نا آپ کی مطلب پیچھے جو ترقی آپ کی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو ایڈوانسمنٹ وغیرہ آپ کی ہوتی ہے فرسٹ ایئر، اور اس کے بعد جو ہے نا سیکنڈ ایئر اور اے لیولز وغیرہ بھی آپ کو کرائی جاتی ہیں۔ یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، تو تربیت کے حوالے سے کیا خدمات ہیں جامعہ کے؟ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تربیت کا بھی بہت اہتمام کیا جاتا ہے مدرسے میں، اور اساتذہ کے ہر ایک طالب علم کے بارے میں جو ہے نا متعلق مشورے ہوتے ہیں، اور اسی طرح تربیت کے حوالے سے مختلف میٹنگز رکھی جاتی ہے مدرسے میں، اور صرف اگر ایک بچہ جو ہے نا پورے ہفتے میں صرف ایک بار جو ہے نا مدرسے سے گھر آتا ہے تو اس کی جو ہے نا مکمل تعلیم اور جو روٹین مدرسے نے رکھی ہے، ہر نماز سے پہلے ہر نماز کے بعد جو ہے نا قرآن کی تعلیم اور قرآن کا تلاوت جیسے حافظ بچے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مختلف عصر سے مغرب تک جو ہے نا ان کے کھیل کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ ان کا ذہن منتشر نہ ہو، اور اسی طرح جو ہے نا تہجد کا اہتمام ہوتا ہے خوب، اور جو دن کا جو ابتدا ہوتا ہے وہ ہوتی ہی تہجد سے، یعنی 4 بجے اٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا اسی سے دن کا آغاز شروع ہوتا ہے مکمل۔ ہم جامعہ کے متعلق اور بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسامہ بھائی موجود ہے۔ اسامہ بھائی ذرا آپ بتائیں کہ جامعہ میں آپ نے کتنے سال سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ میں بھی انہی کے ساتھ تھا، انہی کے ساتھ میں نے یعنی داخلہ لیا تھا، اور 7 سال ہو گئے، مجھے بھی 7 سال ہو گئے۔ جامعہ کے اساتذہ کے بارے میں بتائیں کہ اساتذہ کا طلباء کے ساتھ کیسا تعلق؟ جامعہ کے اساتذہ کا تعلق جس طرح اور مدارس کا امتیازی، یہ ہمارا ایک امتیازی صورتحال ہے کہ دوسرے اسکولوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی پیمنٹ ملتی ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنی محنت جو ہے نا کرتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں ماشاءاللہ اساتذہ کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ مجھ جتنا زیادہ جو ہے نا اپنے طلباء کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں میں فائدہ پہنچاؤں، مختلف صلاحیتوں کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے۔ کلاس میں پڑھاتے ہیں، اور کلاس کے بعد جو مراجعہ ہوتا ہے، ریویژن ٹائم ہوتا ہے، اس میں بھی استاد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی سوال کرے، کوئی پوچھے، اور اس کے علاوہ مختلف ایکٹیویٹیز جس میں طلباء حصہ لیتے ہیں، اولمپیاڈ میں دوسری چیزیں، اس میں جو ہے نا اساتذہ بڑھ چڑھ کے ان کو جو ہے نا تعاون کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ آپ نے 7 سالوں میں کیا پایا؟ میں نے 7 سالوں میں اللہ پایا، اور ایک مدرسے کا صحیح رخ پایا کہ بھئی مدارس سے پہلے بالکل بھی واقفیت نہیں تھی کہ مدارس کیا جو ہے نا خدمت دے رہے ہیں، اور مدارس کا کیا پیغام ہے، اور مدارس کا کیا پیغام ہے، کیا تعلیمات ہے، اور دین کا کیا سوچ صحیح سمجھ ہے، وہ ان مدارس میں ہے۔ جامعہ بیت الاسلام کے بارے میں کوئی ایک جملے میں آپ ان کی تعریف کریں؟ جامعہ بیت السلام ایک جملے میں اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے اسلاف کی سند ہے، اور نئی
دنیا جو ہے اس کی ضمانت ہے۔ آپ نے 7 سالوں میں کیا پایا جامعہ میں؟ 7 سالوں میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کی مطلب دینی سوچ بننا یہ بہت ضروری ہے۔ تو جس طرح مدارس کے بارے میں پیغام دیا جاتا ہے وہ بالکل درست نہیں ہے کہ مدارس میں جو ہے نا صرف دینی تعلیم ہوتی ہے اس طرح، اور کسی قسم کا جو ہے نا تشدد بھی ہوتا ہے، تعصب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگوں کی طرف پیغام پہنچ رہا ہے بالکل درست نہیں ہے، غلط ہے۔ تو ابتدا میں جب میں گیا تھا تو میں انگلش سے میں نے داخلہ لیا، اور 3 سال انگلش کا کورس تھا، 3 سال وہ کیا، اس میں میٹرک تھا، او لیولز تھا، اور مختلف اسی طرح انگلش کے مقابلوں میں کمپٹیشنز اور مسابقوں میں حصہ لیا۔ اس کے بعد 1 سال عربی پڑھی۔ تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو ہے نا فی الحال مطلب انٹرنیشنل جو لینگویجز ہے وہ ایک انگلش ہے اور ایک عربی ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں جو ہے نا مدارس آپ کو خوب ترقی دے رہے ہیں تاکہ آپ کا دائرہ جو ہے نا تبلیغ کا دائرہ آپ کا وسیع ہو۔ تو اس انگلش اور عربی کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا ابھی ہم عالم کا کورس کر رہے ہیں، تو 3 سال ہو چکے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی کوشش کریں گے۔ آپ نے بہت سارے مقابلوں میں بھی حصہ لیا، تو کوئی ایسے تاریخی مقابلے جو آپ کو مطلب اچھے لگے، کون کون سے مقابلے؟ ایک مقابلہ وہ ایسا تھا کہ جس میں مطلب مجھے توقع نہیں تھی کہ میں جیتوں گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے توفیق دی اور میں جیت گیا۔ وہ کراچی میں ہوا تھا، عربی کے لحاظ سے، عربی تکلم ہو گیا، اس کے لحاظ سے جو ہے نا مسابقہ تھا، اور اس میں کراچی کے مختلف مدارس اور عصری جو ادارے ہیں ان سے جو ہے نا طلباء کو بلایا گیا تھا۔ تو عربی کے مقابلے میں الحمدللہ پہلی پوزیشن آئی تھی، تو اس سے جو ہے نا انہوں نے پھر باہر بھیجا تھا۔ یہ جو آپ نے انگلش اور عربی سیکھی ہے تو یہ آپ کے کہاں کہاں کام آئی ہے؟ یہ سب سے پہلے تو بات یہ کہ مطلب یہ ایک تبلیغ کے وسائل ہے نا۔ آپ جو ہے نا آپ نے انگلش سیکھی، آپ اس کو قلم کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں، آپ نے عربی سیکھی، آپ اس کو بول چال کے لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ دونوں زبانیں جو ہے نا انٹرنیشنل ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ باہر جائیں یا کہیں بھی جائیں، آپ انگلش جو ہے نا سب سے زیادہ بولی جانے والی، اور یہاں تک کہ پاکستان میں ہر ملک میں جو ہے نا سمجھی جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ اس کو دینی وسائل میں قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا ارادہ بھی ہے انشاءاللہ۔ یہ مدارس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں صرف دینی تعلیم ہوتی ہے، لیکن جامعہ بیت الاسلام میں تو انگلش بھی سکھائی جاتی ہے، عربی بھی سکھائی جاتی ہے، تو یہ باقی مدارس میں بھی ابھی شروع ہو گیا ہے، جامعہ الرشید میں بھی سکھا رہے ہیں، تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ یعنی آپ نے چونکہ پڑھا بھی ہے۔ اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو ہے نا انگلش کے ساتھ ساتھ جب مدارس نے میڈیا کی طرف بھی رخ کیا تو اس سے جو ہے نا ایک انقلاب برپا ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور کافی جو ہے نا جو اذہان منتشر تھے مدارس کے بارے میں، تو اس کے بارے میں جو ہے نا ان کے اذہان صاف ہو گئے، اور بہت تیزی سے جو ہے نا مدارس کی آبادی ابھی بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ تو آخر میں کوئی ہمارے نوجوانوں کو پیغام دے دے آپ انگلش میں دیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ نے کیا سیکھا 4 سال۔ I like to say that first of all they should clear their minds about madaris, and they should enforce and they should concentrate on their education, English education, and what they want to learn, and to spread Islam, and to spread Islam by their pens and by their everything they could do. So they should clear their minds, and they should try their best to cooperate with madaris and to unite themselves. That's it. یہ عربی میں کچھ ہمارے نوجوانوں کے لیے جو اسکول کے طرح اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں کہ انہیں ایک دعوت دے دیں کہ جس طرح کے ایک مدرسے کا طالب علم، مدرسے میں بھی یہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے جو ایک اسکول میں ہو، تو کیوں نہ ہم مدرسے میں آ کے یہ سب کچھ سیکھ لیں۔ فأريد أن أقول أولا لابد أن ينشط هؤلاء الطلبة أذهانهم وعقولهم حتى ويتعلموا، ولابد أن يحتاجوا إلى المدرسة وإلى البيئة التي تهديهم إلى الرشد والهداية، ولابد أن يتيقنوا أن الفوز والنجاح فحسب في سبيل الدين، فإذا ذهبوا في سبيلهم وسلكوا هذا الطريق نجحوا في الدنيا والآخرة۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ بہت شکریہ ناظرین۔ تو ناظرین یہ ہے ہمارے مدارس کا دوسرا رخ کہ ہم تو جیسے دہشت گرد کہتے ہیں، تو یہ ہمارے کو مدارس ایسے نوجوان دے رہے ہیں کہ جو عربی بھی جنہیں آتی ہے اور انگلش بھی آتی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔